بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج کی زندگی لائبہ کے لیے جیسے کوئی نیا چمکتا ہوا باب تھا۔ وہ پچھلے کچھ مہینوں میں کالج کی آزادی، بے فکری اور نئے نئے چہروں کی عادی ہو چکی تھی۔ لائبہ، زینب اور عالیہ، یہ تینوں سہیلیاں کالج کی جان بن چکی تھیں۔ گھنٹوں لائبریری یا گراؤنڈ میں گزارنا، کلاس بنک کرنا اور کینٹین میں بیٹھ کر چائے پینا یا سموسے کھاتے ہوئے ڈھیروں باتیں کرنا لائبہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب سورج کی تپش کالج کی بڑی سی بلڈنگ پر چمک رہی تھی، لائبہ اور اس کی دونوں سہیلیاں کینٹین میں بیٹھی سموسے کھا رہی تھیں۔ زینب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور دھیرے سے کہا، سنا ہے لائبہ، کالج میں نیا پروفیسر آنے والا ہے۔ لائبہ فوراً چمک اٹھی۔ اس کی بڑی سی آنکھوں میں چمک سی بھر گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، واہ، پھر تو مزہ آئے گا۔ میں تو ضرور پہلے دن ہی ایسے تنگ کروں گی کہ بیچارہ کالج چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہنسی سارے کینٹین میں گونج اٹھی۔ عالیہ ہنسی تو، لیکن زینب نے فوراً ماتھا سکیڑا اور لائبہ کی طرف تنبیہ بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، لائبہ پلیز شرم کر لو، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ پروفیسر ہے، کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں۔ استاد کا احترام ہم سب پر واجب ہے، تم نہیں جانتی، ایسے رویے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ زینب کی باتوں میں درد اور سنجیدگی کا عنصر تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کا ہلکا سا رنگ نمایاں تھا، جیسے وہ لائبہ کو اس کی بے خوفی اور لاپرواہی سے بچانا چاہ رہی ہو۔ لیکن لائبہ کہاں سننے والی تھی۔ اس نے چمکتی آنکھوں اور بے پرواہی بھرے انداز میں زینب کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا کر کہا، ہائے زینب، میری پیاری، تم تو یوں گھبرا رہی ہو جیسے میں کوئی گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ ارے ہم تو کالج میں مزے کرنے آئے ہیں، استاد ہو یا اسٹوڈنٹ، تھوڑا بہت مذاق تو چلے گا، آخر ہم کب تک ڈرے سہمے رہیں گے۔ زینب نے اس کی طرف ملامت بھری نگاہ ڈالی۔ اس کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے سرخ ہو گیا۔ اس نے چائے کا پیالہ ٹیبل پر رکھا اور کہا، لائبہ، مزے کرنے اور کسی استاد کا مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہے۔ استاد کا مقام ہم سب پر لازم ہے۔ وہ استاد ہے، ہم اسٹوڈنٹ، ہم جیسے بھی ہوں استاد کا احترام ہم پر واجب ہے۔ لائبہ نے زور کا کہکا مارا۔ اس کی چمکدار لمبی زلفیں اس کی گالوں پر بکھر گئیں۔ اس نے دونوں سہیلیوں کی طرف چالاکی بھری نظر ڈالی اور کہا، ہائے زینب بی بی، آپ تو ایسے درس دے رہی ہو جیسے کسی مولوی صاحبہ کا لقب پانے والی ہو۔ ہم تو کالج میں انجوائے کرنے آئے ہیں، سبق پڑھنے یا استادوں کی پوجا کرنے نہیں۔ اور پھر نیا پروفیسر ہے، نیا چہرہ، ہم تھوڑا سا مزہ تو لیں گے، کون سا ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ عالیہ اس بار چپ رہی۔ وہ لائبہ کی بے خوفی اور انداز پر کبھی ہنسی، کبھی چپ، کبھی دونوں سہیلیوں کو دیکھنے لگتی۔ زینب نے گہری سانس بھری۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے تشویش کی لہر دوڑ گئی، جیسے اس کا دل کسی آنے والے انہونی کا پیش خیمہ محسوس کر رہا ہو۔ لیکن لائبہ تھی کہ کالج کی آزادی اور والدین کی بے انتہا محبت و لاڈ پیار کا اتنا اثر لیے ہوئے تھی کہ کسی نصیحت کا اثر اس پر جلدی نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کالج کی چہل پہل، آزادی اور لائبہ کی بے خوف ہنسیوں کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نئے آنے والے پروفیسر کا چہرہ محض چہرہ نہیں، بلکہ اس کی تقدیر کا حصہ بننے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصوم سی شرارت اس کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ استاد کا روپ دھارے یہ پراسرار شخص عام انسان نہیں، بلکہ وہ اور کوئی ہستی ہے جو برسوں کی نیند توڑ کر اس کی زندگی میں قدم رکھنے والا ہے۔ کینٹین کی میز پر بکھری چائے اور سموسے کی پلیٹوں کی گواہی میں لائبہ نے چہکتے ہوئے کہا، بس دیکھ لینا، نئے پروفیسر صاحب کی پہلی کلاس میں کچھ ایسا کر دکھاؤں گی کہ کالج میں میرا نام گونج اٹھے گا۔ اور زینب، جو گہری تشویش اور بے بسی کی تصویر بن چکی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میری لائبہ کو کسی بڑی مصیبت اور بربادی سے بچا لینا۔ یوں کالج کا وہ دن عام دنوں جیسا نظر آ رہا تھا، لیکن لائبہ کی زندگی کا باب کھلنے والا تھا۔ باب جو اس کی آزادی، اس کی بے خوفی اور اس کی معصوم سی شرارت کو ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں محبت اور خوف کا امتزاج تقدیر کا حصہ بن جائے گا۔ لائبہ کی کالج لائف کا سب سے دلکش حصہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی استاد، کوئی ساتھی یا کوئی چہل قدمی کرنے والا کبھی نہیں آتا تھا۔ کالج کی چار دیواری کے پچھلے حصے میں خاردار جھاڑیوں اور درختوں کی گھنی شاخوں نے ایک ایسا حصہ گھیر رکھا تھا جیسے قدرت نے خود وہاں پردہ ڈال دیا ہو۔ اس حصے تک عام طلبہ کا جانا سختی سے منع تھا۔ کالج کے پرنسپل اور استادوں نے بارہا یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی اس طرف مت جائے، کیونکہ یہاں کبھی کالج کا پرانا اسٹور ہوا کرتا تھا۔ دو چار چھوٹے نیم شکستہ کمرے بھی بنے ہوئے تھے جو برسوں پہلے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب ویرانی اور تنہائی کا حصہ بن چکے تھے۔
उन जगहों का तस्करा करते हुए कॉलेज की राहदारियां हमेशा हल्की सी गूंज भर देती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ कोई आसेब या भटकती रूह बसेरा करती है। कुछ का कहना था कि यह हिस्सा गैर महफूज है क्योंकि यहाँ सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जानवर पाए जा सकते हैं। लेकिन लाइबा जैसी बेखौफ और आज़ादी की दिलदादा लड़की को भला कौन रोक सकता था। जब भी उसका पढ़ने का मूड नहीं होता या कोई बोरिंग सा लेक्चर हो रहा होता, लाइबा चुपके चुपके उस तरफ निकल जाती। जैसे ही उस्ताद का ध्यान किसी दूसरे स्टूडेंट की तरफ होता, लाइबा बैकडोर या लॉन का हिस्सा अबूर करते हुए उस वीरान जगह का हिस्सा बन जाती। यहाँ पहुंचकर उसकी आज़ादी का रंग और चेहरे की चमक कुछ और ही होती। कभी किसी बड़े पत्थर पर जा बैठती, कभी किसी छोटे कमरे की टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकती, तो कभी लंबी घनी घास और खारदार पौधों की ओट में चुपके चुपके कोई जासूसी नावल खोलकर पढ़ने लगती। हाँ, जासूसी नॉवेल्स का तो लाइबा को जुनून था। जेम्स बॉन्ड हो या कोई और मशहूर जासूस, लाइबा का दिल उन्हीं पुरस्कार किस्सों में अटका रहता। वो दिल ही दिल में तस्वुर करती जैसे वो भी कोई चालाक जासूस हो, कॉलेज की चहल पहल छोड़कर उस तन्हा जगह पर बैठी हो और कोई पुरस्कार केस सुलझा रही हो। कभी कभी वो अम्मी का दिया हुआ लंच निकाल लेती। छोटे से लंच बॉक्स में चावल या पराठे और किसी सालन का हिस्सा होता। लाइबा बड़े मज़े से नीम ढले साए तले बैठकर खाती। उसके लिए उस जगह का सन्नाटा, पुरानी चारदीवारी और हवा की हल्की सी सरसराहट किसी आलीशान रेस्तोरां से भी बेहतर थी। यहाँ का सुकून कॉलेज की बेहंगम चहल पहल और उस्तादों की सख्त नज़रों से 1000 गुना बेहतर था। यहाँ लाइबा को कोई छेड़ने वाला न था, कोई रोकने वाला, कोई डांटने वाला। यहाँ वो आज़ादी का वो हिस्सा जी लेती जो उसकी ज़िंदगी में बाकी जगहों पर कभी मुमकिन नहीं था। ये हिस्सा उसका छोटा सा राज था, उसका ज़ाती गोशा जहाँ उसका दिल आज़ाद था। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था और उसकी ज़िंदगी में उस्ताद और इम्तिहानात जैसे बोझ पल भर के लिए पीछे रह जाते। हाँ, कॉलेज की सख्तियाँ, उस्तादों की डांट फटकार, वालिदैन के तवक्कुआत, ये सब उस वीरान जगह की हदों तक मिट जाते। यहाँ लाइबा महज लाइबा होती, आज़ाद, बेखौफ और बेपरवाह। कभी कोई पत्ता हवा से लरसता, कभी कोई चिड़िया चहकती तो लाइबा पल भर को महव होकर उस सुकून का हिस्सा बन जाती। यह हिस्सा उसकी ज़िंदगी का वो राज था जो उसने किसी सहेली से शेयर नहीं किया था, क्योंकि यह हिस्सा उसका था, उसका अपना, और वो उस आज़ादी को किसी और की नज़रों या तनकीद का हिस्सा बनाना नहीं चाहती थी। और यूँ कॉलेज का ये पुरस्कार हिस्सा लाइबा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये वीरान हिस्सा, ये नीम शकिस्ता स्टोर और ये खारदार पौधे महज उसकी आज़ादी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी तकदीर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि यहाँ की ये पुरस्कार खामोशी एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएगी। एक ऐसा राज जो उस्ताद और तालिबा की आम सी कहानी को इश्क, खौफ और मावराए अकल साए में बदलने वाला था। ये कॉलेज का एक आम सा दिन था, लेकिन लाइबा की ज़िंदगी में उस दिन कुछ ऐसा बदलने वाला था जैसे किसी गैर मरई ताकत ने उसका पत्ता पाक कर रखा हो। उस दिन भी लाइबा कॉलेज की पिछली तरफ खारदार झाड़ियों और नीम शकिस्ता स्टोर रूम की ओट में जा बैठी थी। हाथ में उसका पसंदीदा जासूसी नावल था और चेहरे पर आज़ादी और बेखौफी का रंग बिखरा हुआ था। कॉलेज का शोर-ओ-गुल, उस्तादों की सख्तियाँ और दूसरे तलबा की चहल पहल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे दम तोड़ देती। यहाँ उस वीरान हिस्से में किसी कदम की चाप या आवाज़ का गुजर तक मुहाल था। मासी या चौकीदार का यहाँ तक कभी कदम पड़ने का तसव्वुर भी महाल था। यही वजह थी कि लाइबा ने उस जगह को अपनी पनाहगाह बना लिया था। गर्मी की दोपहर थी। सूरज की किरणों ने कॉलेज की ऊंची दीवारों और झाड़ियों को तपश दे रखी थी। लाइबा नीम धूप और नीम साए में बैठी नावल पढ़ने में महव थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। लाइबा। एक हल्की सी सहरज़दा आवाज़, जैसे किसी दूर की गहराइयों से निकलकर उसके कानों तक पहुंची हो। लाइबा चौंक सी गई। उसने पलट कर देखा। चारों तरफ वीरानी और झाड़ियों की सरसराहट, लेकिन कोई चेहरा, कोई इंसान वहाँ नहीं था। उसने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस की। शायद मेरा वहम है, उसने दिल में सोचा और दोबारा नावल पढ़ने लगी। कुछ देर गुजरी कि फिर उसने वही आवाज़ सुनी, इस बार कदरे करीब, कदरे धीरे, जैसे कोई उसका नाम चेहरे तक पहुंचाकर पुकारने की कोशिश कर रहा हो। लाइबा। एक सर्द लहर से उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। उसने नावल बंद कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ और हैरत का मलखूबा बन चुकी थीं। वो कभी दाएं देखती, कभी बाएं, लेकिन वीरानी और झाड़ियों की चुप का कोई हिस्सा टूटता नजर नहीं आया। कौन है वहाँ? लाइबा ने हिम्मत करके पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे उस खाली जगह की वसत में खो सी गई। 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लाइबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
وہ عام طور پر بہت بے خوف تھی، لیکن اس لمحے اس کا رواں رواں جیسے سہم سا گیا۔ اس نے ناول کو بیگ میں رکھا، دوپٹہ کندھے پر سمیٹا اور تیزی سے اٹھ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چپکے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی اس نے قدم تیزی سے بڑھائے اور کلاس روم کی طرف چلی گئی۔ کلاس روم پہنچی تو لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں سہیلیاں زینب اور عالیہ اپنے بستے سمیٹ رہی تھیں۔ لائبہ چہرے پر بے چینی اور تھوڑی سی گھبراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً پوچھا، لائبہ کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ لائبہ نے گہری سانس لی، بستہ میز پر رکھا اور دونوں سہیلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ میں اس ویران جگہ پر بیٹھی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو، 2-3 بار، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا چہرہ سفید سا بڑھ گیا۔ وہ لائبہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، لائبہ، اللہ کا واسطہ ہے، دوبارہ اس طرف مت جانا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے۔ وہ حصہ کالج کا ممنوع حصہ ہے۔ استادوں نے، ماسیوں نے، چوکیداروں نے، سب نے منع کیا ہے۔ وہاں کچھ ہے جو ہم جیسے عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ لائبہ نے ذرا بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا کر سکتی ہوں زینب؟ یہاں کالج میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں ہم سکون سے بیٹھ سکیں۔ جہاں بھی چھپوں کوئی نہ کوئی استاد یا چوکیدار آنکھ مار دیتا ہے۔ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے تو میں اس جگہ چلی جاتی ہوں، وہاں تو کوئی نہیں آتا۔ عالیہ جو اس دوران چپ چاپ لائبہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک بولی، لائبہ، ہم دونوں تو تمہاری حفاظت اور خیر خواہی چاہتی ہیں، اس لیے ہم تمہیں منع کر رہی ہیں۔ اس جگہ کا چپا چپا پر اسرار ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے اس کالج میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اس کالج کی ہر داستان کا پتہ ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس جگہ کا راز بتا دیا تو شاید تمہارا دل دہل جائے۔ لائبہ کی آنکھوں میں تجسس بھر آیا۔ اس نے بے صبری سے عالیہ کی طرف دیکھا، کون سی بات؟ جلدی بتاؤ عالیہ، اب تو میرا دل اور بے چین ہو گیا ہے۔ عالیہ نے زینب کی طرف دیکھا۔ دونوں سہیلیوں کی آنکھوں میں جیسے کوئی گہرا خوف جاگا ہو۔ پھر عالیہ نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، لائبہ، وہ حصہ محض ویران یا بند نہیں ہے، وہ حصہ آسیب زدہ ہے۔ 10 سال پہلے کالج کی پچھلی طرف ایک ہاسٹل ہوا کرتا تھا۔ اس ہاسٹل میں کئی طالبات رہتی تھیں، لیکن راتوں کو وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں رونما ہوتی رہتی۔ کبھی کسی کو سفید لباس میں کوئی لڑکی دکھائی دیتی، کبھی کسی کھڑکی سے لمبے بکھرے ہوئے بالوں والا کوئی عکس نظر آتا۔ بعض طالبات اس پراسرار سائے کو دیکھ کر بے ہوش تک ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ سن کر لائبہ کی پیشانی پر شکن پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، لیکن وہ اس قصے کا مذاق اڑانے کی عادت چھوڑنے والی کہاں تھی۔ اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی پورے کلاس روم میں گونج اٹھی۔ زینب اور عالیہ دونوں لائبہ کی طرف غصے اور بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ لائبہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، کیا بات ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی بھوتنی رہتی ہے، ہاں؟ یا شاید کسی جن کا بسیرا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی لمبے لمبے بالوں والی مخلوق ہو جو کالج کی طالبات کو ڈرا کر بے ہوش کرنے کا شوق رکھتی ہو۔ عالیہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے لائبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہنس لو لائبہ، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایسی چیزیں دیکھی اور سنی ہیں جو عام انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ اس جگہ کا حصہ اسی لیے بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں رہنے والی طالبات خوف اور بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ کالج کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس حصے کو سیل کر دیا جائے گا، اس لیے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ زینب نے بھی گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، ہاں لائبہ، ہم مذاق نہیں کر رہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حصہ کالج کا حصہ تھا ہی نہیں، وہ جگہ کسی اور کا مسکن ہے، کوئی ایسی طاقت جو ہم جیسے لوگوں کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتی۔ لائبہ نے دونوں سہیلیوں کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی ہنسی پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے خوف کا شائبہ سا لہرایا۔ اس نے چہرے کا تاثر بدلتے ہوئے کہا، تم دونوں اتنی سیریس ہو تو کیا سچ مچ وہاں کچھ ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں لائبہ، ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم اس طرف دوبارہ مت جاؤ، ہم تمہارا نقصان نہیں چاہتے۔ لائبہ بڑے شوق اور تجسس بھرے انداز میں زینب اور عالیہ کی باتوں کو سنتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک چنچل سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جیسے اس راز کو، اس پراسرار جگہ کو اور کالج کی داستان کو مزید کھوجنے پر اکسا رہی ہو۔ جب عالیہ نے گہری سنجیدگی اور زینب نے لرزتے ہوئے لہجے میں اس جگہ کی داستان سنائی تو لائبہ فوراً کہہ اٹھی، واہ واہ، کالج کا ہاسٹل اور رات کی تنہائیاں اور اوپر سے گھومنے پھرنے والے جنات،
یہ تو میری جاسوسی کی کتابوں سے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ سچی میں تو مزے لے لے کر سن رہی ہوں۔ مجھے تو یہ سب اور جاننے کا دل کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی بھوتیا فلم کی کہانی سن رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی عالیہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور کچھ لمحے کے لیے بے یقینی کا رنگ بھر آیا۔ زینب نے بھی لائبہ کی طرف خفگی اور تشویش بھرے انداز میں دیکھا۔ دونوں سہیلیاں جیسے لائبہ کی بے خوفی اور معصوم چہرے پر جھلکتی چنچل ہنسی کو دیکھ کر دعا کو ہو رہی ہوں کہ کاش وہ اس راز کی سنگینی کو سمجھ پائے۔ لائبہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اس جگہ کا مذاق مت بناؤ۔ عالیہ کی آواز میں درد اور پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، یہ صرف کوئی کہانی یا قصہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جو شاید تب تک تمہاری زندگی کا حصہ نہ بنے جب تک تم خود جان بوجھ کر اس حصہ بننے کی غلطی نہ کرو۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے لائبہ، کئی چہروں پر خوف اور وحشت دیکھی ہے۔ وہ مقام وہ کالج کا حصہ اس لیے کہ بند نہیں کیونکہ وہاں کچھ ہے، کچھ جو ہم عام لوگوں کی دنیا کا حصہ نہیں، جو چیز ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم اس سے دور رہیں اور کوئی پریشانی یا تکلیف نہ اٹھائیں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ زینب نے بھی عالیہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں لائبہ، ہم دونوں یہ نہیں چاہتے کہ تم اس طرف جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اس جگہ کا راز کسی عام انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ لائبہ کچھ دیر چپ رہی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تو تھی لیکن چہرے پر بے پرواہ سی ہنسی چھائی رہی۔ اس نے دونوں سہیلیوں کا چہرہ دیکھا، ناک سکوڑی اور ہنستے ہوئے کہا، ارے چھوڑو یار، یہ ساری باتیں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ ہم کالج پڑھنے آئے ہیں، کچھ نیا کرنے، کچھ نیا سیکھنے، اور یہ آصیب وغیرہ یہ تو بس لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ میں تو کہنا چاہوں گی اگر اس جگہ کوئی ہے بھی تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ تو خاص ہے۔ پھر اس نے دونوں سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا اور چہکتے ہوئے کہا، ہاں بس بہت ہو گئی یہ پرسرار باتیں، چلو چلو ہم کینٹین چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، چلو چل کر گرم گرم سموسے کھاتے ہیں۔ زینب اور عالیہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مایوسی اور تشویش بھری نظروں سے دیکھا، لیکن لائبہ کی ضد اور چہکتی مسکراہٹ دیکھ کر دونوں کچھ کہہ نہ سکیں، چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ لائبہ کالج کی راہداریوں میں چہکتی بلبل کی طرح آگے آگے اور دونوں سہیلیاں پیچھے پیچھے۔ لائبہ تو جیسے اس کالج میں محض مزے کرنے، آزادی کا احساس پانے اور چنچل رویے کا حصہ بننے آئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ لائبہ کالج کی اس مہنگی زندگی کا حصہ بننے پر کبھی آمادہ نہیں تھی۔ اس کا دل پڑھائی یا نمبر لینے کی دوڑ میں کبھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل تو آزادی اور زندگی کی رنگین چہل پہل میں اٹکا تھا۔ اس کالج میں اس کا داخلہ محض اس لیے کرایا گیا تھا کیونکہ اس کا خاندان چاہتا تھا کہ وہ بہترین کالج سے پڑھ کر کامیاب بنے، لوگوں میں اس کا نام ہو۔ لیکن لائبہ کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ محض وقت گزاری، آزادی اور چنچل انداز کی عادی تھی، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے لیے رنگ تلاش کرنے والی، ہر وقت مسکرانے والی اور بے پرواہ آزاد خیال۔ لائبہ اپنے خاندان کی آنکھ کا تارا تھی، ماں کی بہت ساری منتوں اور دعاؤں کا سرمایہ، بڑے پیار اور محبت سے پالی گئی۔ اس کی ماں نے برسوں تک اللہ سے منت مانی تھی۔ جب لائبہ پیدا ہوئی تو اس کی زندگی کا حصہ بننے والا ہر شخص اس کی معصوم مسکراہٹ کا اسیر ہو گیا۔ لائبہ جو رنگت میں گوری چٹی تھی، چہرے پر چمک اور آنکھوں میں چنچل سے خوشی لیے پھرتی تھی، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ بہت خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی، سب لڑکیوں میں نمایاں نظر آتی، جیسے کسی فلمی کردار میں ہیروئن کا کردار ہو۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں، گھنگریالے بالوں والی لائبہ کالج کی جان تھی۔ کالج کی لڑکیاں اس کی دوستی کی منتظر رہتی۔ اس کا چہرہ، اس کی چال، اس کا انداز، اس کی آزادی اور بے خوفی لوگوں کو اس کی طرف کھینچ لاتی تھی۔ کالج کی ہر لڑکی اس سے دوستی کرنے کے لیے مرتی تھی کہ کسی کو اس کی صحبت نصیب ہو۔ ہر کوئی اس کی زندہ دلی کو سراہتا تھا، مگر لائبہ نے دوستی کا رشتہ محض زینب اور عالیہ کو بنایا تھا۔ زینب جو پڑھائی میں تیز تھی، محنتی تھی اور کالج کے روایات اور اساتذہ کا احترام دل و جان سے کرتی تھی۔ عالیہ جو مسلسل 2 سالوں سے کالج کی ایک ہی کلاس میں تھی، پڑھائی کا شوق کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکا، اس کا دل کتابوں سے کبھی نہیں لگا، لیکن لائبہ اور زینب کی دوستی میں اس نے سکون اور آزادی پائی تھی۔ یہ تینوں کالج کی راہداریوں اور کیفیٹیریا میں اکثر چہکتی، ہنستی اور کبھی کبھی سنجیدہ بھی دکھائی دیتی تھیں، لیکن لائبہ کا مزاج سب سے چنچل، سب سے آزاد اور سب سے بے خوف تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی ڈر یا خوف نظر نہیں آتا تھا۔ زینب اور عالیہ کے دوست بن کر وہ کالج کی زندگی کو ایک کھیل، آزادی اور چہل قدمی کا عکس بنا چکی تھی۔ زینب اور عالیہ کا دل لائبہ کی چنچل طبیعت اور معصوم چہرے کی وجہ سے ہمہ وقت دھڑکتا رہتا۔
انہیں ڈر تھا کہ لائبہ کا یہ انداز یا آزادی اور بے خوفی کہیں اس کی زندگی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ نہ بنا دے۔ دونوں سہیلیاں کالج کی اس پر اسٹار جگہ کا راز جانتی تھیں۔ دونوں نے وہاں کی خوفناک داستانوں کا قصہ سنا تھا۔ دونوں نے اس کالج کی راہداریوں اور اس ویران حصے میں بنے ہوئے اسٹور روم اور خستہ حال کمروں کا حصہ بننے والے پر اسٹار گزرگاہوں کا تذکرہ کئی لوگوں کی زبانی سنا تھا۔ ایک دن جب لائبہ چہکتے ہوئے کالج کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، زینب نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، تم دیکھ رہی ہو عالیہ، لائبہ کتنی بے خوف ہے۔ ہم دونوں نے اس جگہ کا حال سنا ہے، ہم دونوں جانتے ہیں وہاں کچھ ہے، ہم دونوں اس راز کا حصہ بننے کا تصور تک نہیں کر سکتے، لیکن لائبہ تو ایسے چہک رہی ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ اس نے سر داب بھری اور کہا، ہاں زینب، ہم دونوں اس جگہ کی حقیقت جانتے ہیں، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کالج کا یہ سنسان حصہ کس درد اور کس خوف کا نشان ہے، لیکن لائبہ معصوم ہے۔ اس کی آزادی اور چنچل رویہ ہم دونوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ ہم دونوں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی میں کچھ غلط ہو۔ دونوں سہیلیاں کالج کی راہداریوں میں لائبہ کا پیچھا کرتے ہوئے چپ چاپ چلنے لگی۔ کالج کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، طلبہ و طالبات کی چہل پہل عام تھی۔ لائبہ دور جا رہی تھی، لیکن دونوں سہیلیوں کی آنکھوں میں اس چنچل چہرے کی حفاظت کا عہد چمک رہا تھا۔ وہ دونوں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھیں کہ کاش یہ کالج کا پر اسٹار حصہ یا آسیب زدہ جگہ کبھی لائبہ کی زندگی کا حصہ نہ بنے، لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے۔ کالج کی اس پرانی اور پر اسٹار جگہ کا حصہ بننے والا اگلا قدم شاید لائبہ کی زندگی کا بھیانک انجام بننے والا تھا، اور یہ راز محض آزادی اور چنچل ہنسی کا حصہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ وہ موڑ جو عشق، جنون، پر اسرار راز اور زندگی کی اس سچائی کو سامنے لانے والا تھا جس کا تصور تک لائبہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس دن لائبہ معمول کی طرح کالج آئی تھی۔ اس نے خوب تیار ہو کر اونچی پونی باندھی تھی، پرفیوم کی مہک دور تک پھیل رہی تھی، چہرے پر چنچل سی چمک اور آنکھوں میں آزادی کا رنگ لیے وہ کالج کے راہداریوں میں چہکتی پھر رہی تھی۔ لیکن جیسے اس کو پتہ چلا کہ زینب اور عالیہ دونوں آج غیر حاضر ہیں، اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا، چہرے پر ناگواری سی لکیریں بن گئیں۔ ہائے اللہ، یہ دونوں آج ہی چھٹی مار گئی ہیں، اب سارا دن میں اکیلی کیا کروں گی؟ اس نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد اس نے کلاس روم کی طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ آخر وہی حصہ چن لیا جہاں وہ کبھی کبھار چپکے سے چلی جایا کرتی تھی، کالج کا ویران حصہ، خاردار جھاڑیوں اور درختوں سے گھرا ہوا۔ یہاں کوئی استاد یا چوکیدار آنے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ لائبہ وہاں جا کر نیم ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، بیگ اتارا، کتاب نکالی اور آرام سے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر ناول پڑھنے لگی۔ یہ ناول پچھلے دنوں کالج کے باہر لگے ٹھیلے سے خریدا تھا اور اس کا دل اس کے پراسرار داستان میں الجھ گیا تھا۔ 2-4 صفحے پلٹے اور لائبہ اس میں پوری طرح محو ہو گئی۔ کالج کا شور، کلاسوں کا گھنٹا، لڑکیوں کی چہک پکار، سب کچھ جیسے دور رہ گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری ہوگی جب اچانک اس کے کانوں میں ایک بھاری، سخت مردانہ آواز گونجی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی کلاس کا وقت ہے نا؟ آواز اتنی گہری اور سخت تھی کہ لائبہ کا دل لرز گیا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کتاب اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ لائبہ نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ سامنے کالے بالوں والا، گوری رنگت اور چمکدار سیاہ آنکھوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ لمبا قد، سفید براق قمیص اور سختی بھرے انداز میں دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے۔ چہرے کا تاثر اتنا سخت اور سنجیدہ تھا کہ لائبہ جیسی چنچل اور بے خوف لڑکی کا بھی گلا خشک ہو گیا۔ یہ کوئی عام استاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک تھی جیسے وہ لائبہ کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے وہ اس کی بے خوفی اور آزادی کو چیلنج کر رہا ہو۔ لائبہ جو کالج بھر میں بے خوف اور چنچل مشہور تھی، اس پل بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے۔ جی میں تو بس پڑھ رہی تھی، لائبہ نے دھیرے سے کہا، آواز جیسے گلے میں اٹک رہی تھی۔ اس شخص نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے سختی سے کہا، کالج کا یہ حصہ خالی ہے، یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارا یہاں تنہا بیٹھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تم یقیناً کلاس سے بھاگ کر یہاں پر آ کر بیٹھی ہو، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لائبہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سخت سرد نظروں نے جیسے اس کی زبان بند کر دی۔ کالج بھر میں نڈر مشہور لائبہ اس پل جیسے چھوٹی سی بچی بن گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ استاد نے دوبارہ سخت لہجے میں پوچھا۔ جی لائبہ،
اس کی آواز بھرائی سی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا لائبہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں اس کالج کا نیا پروفیسر ہوں۔ کالج کی ساری لڑکیوں کا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں ایسے اپنا مستقبل برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جاؤ کلاس میں جا کے پڑھائی کرو۔ اس کی ایک ہی بھاری آواز پر لائبہ بری طرح سہم گئی تھی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور جاسوسی ناول اپنے پیچھے چھپا لیا، کہیں پروفیسر کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ پلٹ گیا تھا، لیکن لائبہ سے قدم اٹھانا بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس کی بے چینی نگاہیں اسی پروفیسر کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اس کے دل نے کہا کہ شاید وہ وہیں کلاس میں ہوگا۔ یہ سوچتے ہی وہ کلاس روم میں بھاگ گئی تھی، لیکن جیسے وہ کلاس میں داخل ہونے لگی، سامنے کھڑی ایک دوسری لیکچرار اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ بنا پوچھے کلاس روم میں گھسنے چلی آ رہی ہو اور اتنی دیر سے آئی ہو۔ لیکچرار اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن لائبہ گمسم سی کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹیچر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن لائبہ کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جسے دیکھنے کے لیے کلاس روم میں آئی تھی وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر پورا دن اس کی نگاہیں اسی پروفیسر کو تلاش کرتی رہیں جو ایک بار اس کے سامنے آنے کے بعد اس کا دل کا چین چرا کر لے گیا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اسی پروفیسر کو تلاش کر رہی تھیں جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ کچھ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، حالانکہ اس کی امی بار بار پوچھ رہی تھیں کہ لائبہ بیٹی کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن لائبہ بالکل خاموش تھی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو بے اختیار اس کے لب مسکرانے لگے۔ کم عمری کی محبت کیا ہوتی ہے، کوئی یہ اس کے دل سے پوچھتا۔ اس پروفیسر کی چمکتی ہوئی خوبصورت کالی سی آنکھیں جس میں کھو کر وہ دنیا جہان کو بھول گئی تھی۔ پھر اگلے دن جلدی جلدی تیار ہو کر وہ کالج جانے لگی، لیکن آج وہ خاص طور پر تیار ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی اور ہمیشہ کی طرح تیز پرفیوم بھی خود پر چھڑک لیا تھا۔ حالانکہ اس کی امی منع کرتی تھیں کہ وہ یہ تیز خوشبو لگا کر کالج نہ جایا کرے، لیکن وہ کسی کی ماننے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی کالج میں آئی تو سامنے ہی زینب اور عالیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی، کل تم دونوں نے چھٹی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ان سے ناراض تھی۔ دونوں میں ہی جلدی سے اسے معافی مانگ کر اسے منا لیا تھا، لیکن پھر لائبہ مسکراتے ان سے کہنے لگی، میں تمہیں ایک خاص بات بتانے والی ہوں۔ کیا تم جانتے ہو ہمارے کالج میں نیا پروفیسر آیا ہے؟ تم دونوں نے تو کل چھٹی کی تھی، لیکن میں نے انہیں دیکھ لیا ہے یار۔ تم یقین نہیں کرو گی، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گی تو تم بھی پاگل ہو جاؤ گی۔ اس کی تیاری دیکھ کر وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو نئے پروفیسر کو دکھانے کے لیے تم اتنا تیار ہو کر آئے ہو؟ غلط بات ہے۔ زینب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، پروفیسر ہمارے ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ لائبہ غصے سے ان دونوں سے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، لیکن تم یقین نہیں کرو گی کہ میں پھر پیریڈ فری کرنے کے چکر میں وہیں پر جا کر چھپ گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے وہاں پر بھی تلاش کر لیا اور کہنے لگے کہ کلاس میں جا کر پڑھائی کرو۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی تھی، اور وہ دونوں بھی اس نئے پروفیسر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پھر پورا دن گزر گیا، نہ زینب، نہ عالیہ اور نہ ہی لائبہ کو وہ پروفیسر نظر آیا۔ تبھی ایک زینب منہ بناتے ہوئے لائبہ سے کہنے لگی، تم تو کہہ رہی تھی کہ نیا پروفیسر آ گیا ہے، لیکن کالج میں تو کوئی نیا پروفیسر نہیں آیا۔ لائبہ بھی حسرت زدہ لہجے میں کہنے لگی، اسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے چین ہیں، لیکن نہ جانے وہ کہاں جا کر چھپ گیا ہے۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ زینب نے پریشانی سے اسے دیکھا، لائبہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو کسی کی وجہ سے اپنا دماغ خراب نہ کرو۔ زینب کو ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن لائبہ کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ تبھی پاس سے گزرنے والی ایک لڑکی مہوش سے زینب کہنے لگی، سنو، نبی وہ جو نئے پروفیسر آئے ہیں وہ کون سی کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں؟ مہوش حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کون نیا پروفیسر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ پروفیسر نہیں بلکہ ایک محترمہ آئی ہیں، وہ بھی میڈم رخسانہ، وہی نئی لیکچرار آئی ہیں کالج میں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے 2 ٹوک جواب دے کر زینب کو خاموش کروا دیا تھا۔ پھر زینب غصے سے لائبہ سے کہنے لگی، تم تو کہہ رہی تھی کہ نیا پروفیسر آیا ہے، جبکہ اس کالج کی ساری لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ نئی لیکچرار آئی ہیں۔ میڈم رخسانہ، کیا ہو گیا لائبہ؟ کیوں اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں بھی ذلیل کروا رہی ہو۔ لیکن لائبہ بالکل خاموش تھی۔ اچانک ہی اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔
उसे यूं रोता देखकर ज़ैनब और आलिया भी हैरान परेशान रह गई थी। लेकिन लाइबा अपने दिल की बेबसी समझ नहीं पा रही थी। उसे देखने के लिए उसकी आंखें बुरी तरह बेचैन थीं। वो अपने दिल को खाली महसूस कर रही थी। उसका बस न चल रहा था कि अभी वो उस प्रोफेसर को अपने सामने हाजिर करे और अपनी आंखों की प्यास बुझाए, क्योंकि उसे अपने सामने न पाकर उसका दिल पूरी तरह बेचैन हो रहा था। फिर जब लेक्चर शुरू हुआ तो ज़ैनब और आलिया तो क्लास में चली गईं। वो दोनों लाइबा की भी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन लाइबा ने क्लास में जाने से साफ इनकार कर दिया था। उसका दिल बिल्कुल खाली हो गया था। वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी, उस प्रोफेसर को देखने के लिए जिसके लिए वो आज इतना तैयार होकर आई थी। आखिर वो एक दफ़ा उसके सामने आकर कहाँ गायब हो गया है। काफ़ी देर तक वो बेंच पर बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो कॉलेज में बैठी है, जबकि क्लास में लेक्चर हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी न किसी की नज़र उस पर पड़ जाएगी। तभी वो छुपने के लिए उसी जगह पर आकर बैठ गई जहाँ पर कॉलेज के किसी भी तालिबा को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। अभी यहाँ बैठे हुए उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी। आज तो उसका जासूसी नॉवल पढ़ने का भी दिल नहीं चाह रहा था। अचानक फिर से तेज़ खुशबू महसूस हुई थी। ऐसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। एकदम ही उन बुझी हुई आंखों में रौनक उमड़ आई थी। वो पुरशौक नज़रों से अपने सामने खड़े उस प्रोफेसर को देख रही थी, जिसमें वही सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था, जिसकी काली सी आंखें लाइबा को देखी जा रही थी। आज फिर तुम यहाँ पर बैठी हो? जाओ जाकर क्लास में पढ़ाई करो, वो उसे डांटते हुए कह रहा था। लेकिन लाइबा खुशी खुशी कहने लगी, सर आप यहाँ पर नए आए हैं ना? आप ही वो नए प्रोफेसर हैं ना जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आने वाले थे? फिर इतनी देर से आप कहाँ गायब थे? मेरी आंखें आपको ही तलाश कर रही थी। उसकी खुशी को देखते हुए प्रोफेसर हैरान रह गया था। फिर वो कहने लगा कि क्या तुम रोज़ाना मुझे परेशान करने आ जाती हो? मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ कि अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। जाओ क्लास में जाकर पढ़ाई करो और यहाँ पर आना छोड़ दो। ये सुनकर लाइबा मायूस हो गई थी। फिर वो कहने लगी, ठीक है सर, मैं यहाँ पर आना छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे बताएं तो सही कि आप कौन सी क्लास को लेक्चर देते हैं। मैं बस आपको देखना चाहती थी। वो अपनी प्यासी आंखों की प्यास बुझा रही थी। उस प्रोफेसर के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रही थी, जिसने उस पर जादू सा तारी कर दिया था। लेकिन प्रोफेसर ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ये बात हरगिज़ नहीं बताऊंगा। मैं जिसे भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ आना छोड़ दो। तुम्हारी ये वजूद की खुशबू मुझे परेशान करती है। ये सुनकर लाइबा पर सख्ता तारी था। ऐसे लग रहा था प्रोफेसर उसके सामने खड़ा है तो उसके हवास काम नहीं कर रहे। उसके कदम, उसका वजूद उठने से इंकारी था। वो ज़ैनब और आलिया को पुकारना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि ये देखो, ये है वो प्रोफेसर जिसने मुझ पर जादू तारी कर दिया है, और उसे देखने के लिए आज मैं सुबह से कितनी बेचैन थी, और जब ये सामने आया है तो शायद मैं खुशी के मारे बोल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन उसके मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जबकि सामने खड़ा हुआ प्रोफेसर उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। लाइबा को देखता वो 2 कदम पलटा और उस जगह से बहुत दूर चला गया, जबकि लाइबा के चेहरे पर बला की खुशी थी। वो भागती हुई क्लास में आई थी, जहाँ पर अब लेक्चर ख़त्म हो गया था। ज़ैनब और आलिया ने तो लेक्चर नोट कर लिया था, लेकिन लाइबा क्लास से बाहर थी। फिर लाइबा ज़ैनब और आलिया के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, वो प्रोफेसर मुझसे मिलने आए थे। आज फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठते हुए देख लिया था। लेकिन यकीन करो तुम दोनों, उन्हें देखकर जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई है। तुम नहीं जानती, जब वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे तो मैं कितनी परेशान थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। वो जैसे अपनी खुशी में दीवानी हो रही थी। ज़ैनब और आलिया ने परेशानी से उसे देखा। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। कॉलेज की लड़कियां कह रही थी कि पुलिस में कोई नया प्रोफेसर नहीं आया, जबकि लाइबा कल से उन्हें ये कह रही थी कि कॉलेज में एक बड़ा ही खूबसूरत और हैंडसम सा प्रोफेसर आया है, जो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाइबा को वो हर जगह दिखाई दे रहा है। ज़ैनब ने उसकी बात को झुठलाना चाहा तो लाइबा उससे नाराज़ हो गई थी, लेकिन वो लाइबा को किसी सूरत नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी बात पर दोनों खामोश हो गई। कॉलेज की छुट्टी के बाद लाइबा घर आ गई। आज उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी। ये तब्दीली उसकी माँ ने भी नोट की थी। वो सोफे पर लेटी खुद ब खुद मुस्कुरा रही थी। उसे यूं मुस्कुराते देखकर उसकी माँ थोड़ी बेचैन हो गई, क्योंकि वो उसकी वालिदा थी। उसकी हर आहट को पहचानती थी, हालांकि पलक झपकने को भी महसूस कर लेती थी। क्या हुआ, आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है? लाइबा की अम्मी उसे बड़े प्यार से कहने लगी तो लाइबा एकदम ही पुरजोश सी होकर उठ बैठी।
پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، پتہ ہے امی، ہمارے کالج میں ایک نیا پروفیسر آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کہ میں نے ایسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی کم عمر بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ دبے دبے لہجے میں کہنے لگی، مجھے تو یہ بات کہہ دی ہے لیکن کسی اور کو نہیں کہنا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی نادان اور معصوم ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں۔ پھر وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اپنے کالج کی ہر بات بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر لان میں چلی آئی تھی جہاں پر مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، لیکن اس کی نظر گلاب کے پھولوں پر تھی۔ شام کی ہوا سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس نے کیاری میں لگے ہوئے سارے گلاب کے پھول توڑ لیے تھے اور ان سے ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ تیار کر لیا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک منصوبہ بنا چکی تھی۔ یہ پھولوں کا گلدستہ وہ اس پروفیسر کو دینے والی تھی جس نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا، اور وہ اسے بس اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ صبح کالج میں جانے کی اسے بہت جلدی تھی۔ اپنے سرہانے یہ گلاب کے پھول رکھ کر وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کمرے میں چاند کی مدھم مدھم سے روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی جب اسے ایک سفید سایہ اپنے کمرے میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جیسی آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا؟ کالج کا وہ خوبصورت ہینڈسم پروفیسر اس کے کمرے میں موجود تھا اور عجیب بے چینی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے پروفیسر سے کہنے لگی، سر، آپ یہاں اس وقت میرے کمرے میں؟ تبھی وہ مسکراتا ہوا لائبہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، میں تو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں کیونکہ یہ طاقت میرے اندر موجود ہے۔ میں تو تمہیں ہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تم بھی تو مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ لائبہ یہ سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، لیکن سر، آپ مجھے کالج میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل میں اپنے دوستوں سے آپ کو ملواؤں گی، وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ آپ میرے کمرے میں آئے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی جادو طاری کر دیا ہے۔ یہ سن کر پروفیسر مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، جادو میں نے نہیں بلکہ تمہاری خوشبو نے مجھ پر طاری کر دیا ہے، کیونکہ وہ تیز خوشبو جو تم کالج میں لگا کر آتی تھی، اسی خوشبو نے مجھے تمہارے سامنے آنے پر مجبور کیا۔ میں تو تمہارے وجود کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا کیونکہ تم بہت معصوم اور بھولی تھی، لیکن پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں تمہارے سامنے آ گیا۔ اب تم اپنے آپ کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا لائبہ۔ پروفیسر بڑے پیار سے لائبہ کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ لائبہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دم صحیح پروفیسر اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لائبہ کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ پہلے وہ جو بستر پر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے اس نے اپنے آپ کو لٹا ہوا محسوس کیا اور انگلیوں سے اپنے وجود کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ یہ خواب دیکھا تھا یا پھر اس میں کوئی سچائی تھی۔ اس نے اپنے سرہانے رکھے ہوئے گلاب کے پھولوں کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن وہ اپنے بیگ میں چھپا کر وہ پھولوں کا گلدستہ لے آئی تھی۔ اس نے وہ گلدستہ زینب اور عالیہ کو دکھایا اور پھر بڑی بے چینی سے ان سے کہنے لگی، میں یہ پروفیسر کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تم دونوں نہیں جانتی لیکن مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھ پر جیسے کوئی جادو سا کر دیا ہے۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ میرے خواب میں بھی آئے تھے۔ زینب اور عالیہ اس کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ ان دونوں سے کہنے لگی، کیا تم بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پر ضرور آئیں گے۔ ویسے تو اتنا بڑا کالج ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پروفیسر کون سے کلاس میں لیکچر دے رہا ہے، لیکن وہاں پر وہ ضرور آتے ہیں۔ آج میں بھی تمہیں ان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں اٹھائے زینب کو اپنے ساتھ لیے اسی جگہ پر لے آئی تھی جہاں پر ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ جگہ بڑی پراسرار تھی۔ لائبہ کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ پھر زینب خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو لائبہ؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ لائبہ حیرت سے اسے کہنے لگی، مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو زینب؟ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی آتا جاتا ہے، پھر تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ تبھی اچانک لائبہ نے چلانا شروع کر دیا۔ اسے سامنے بنے کمرے کی کھڑکی پر کسی کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ اب کسی اور کا نہیں بلکہ اسی پروفیسر کا تھا۔ تبھی وہ زینب اور عالیہ سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ دیکھو، وہ رہے پروفیسر، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑے ہیں۔ زینب اور عالیہ نے اس کی نظروں کی تاکید میں وہیں پر دیکھا تھا، لیکن ان دونوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا
वहाँ पर कोई भी नहीं था। लाइबा को कोई गलत फहमी हो रही थी, लेकिन लाइबा 2 कदम चलते हुए उसी खिड़की के सामने पहुँच गई और उसे अनजानी मखलूक को वो गुलदस्ता पेश करने लगी। वो बड़ी खुश लग रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। ज़ैनब और आलिया के होश उड़ गए थे। ये लाइबा अपने साथ क्या कर बैठी थी? यहाँ आकर वो एक जनजात को खुद पर आशिक कर बैठी थी। उस तेज़ परफ्यूम की खुशबू से यहाँ पर रहने वाला एक जनजात उस पर आशिक हो गया था और वो प्रोफेसर की शक्ल में उसके सामने आया था। लाइबा को इस बारे में कोई मालूम नहीं था। वो तो जानती भी नहीं थी कि वो जिसे गुलदस्ता दे रही है वो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा है, ज़ैनब और आलिया को नहीं। ज़ैनब और आलिया का चेहरा फीका पड़ गया था, जबकि लाइबा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश थी। बार बार उनसे कह रही थी कि वो मुझसे मुलाकात करने यहीं पर आते हैं। उन्होंने मुझे ख्वाब में भी कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। मेरी खुशबू ने उन्हें आशिक बना दिया है। अब मैं रोज़ाना उनसे मुलाकात किया करूँगी। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। ज़ैनब और आलिया दोनों उसकी सहेलियां थीं। दोनों ने फैसला किया कि वो सारी बात जाकर उसकी वालिदा को बताएंगी, ताकि जिस वहम और गुमान का शिकार वो मासूम सी लड़की हो गई है उससे वो उसके पीछा छुड़ा सके। वो लाइबा की हालत से परेशान हो गई थी। न जाने वो सासेब ज़दा। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।